کیجیے گا. حضرت عثمان نے جن کے پیچھے نماز پڑھنے کہا تھا وہ مشرک تھے. یہ بات بعد میں ڈسکس ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جن کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے نزدیک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہاں ایڈا اگے نہ ٹورو، میں تہاڈی لت پکڑ کے کھچ لینا، تمہیں چک وڑ لینا. ہاں یہ کہتے ہیں اہل بدعت اور بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھنا واجب الاعادہ مکروہ تحریمی ہے. تو حضرت عثمان کو جو شہید کرنے آئے تھے، جو انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، وہ ان کو بد مذہب بھی مانتے ہیں، بلوائی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں خارجی، کبھی کہتے ہیں سبائی پارٹی. یہ جو آگے نیٹی گریٹیز ہیں تو بعد میں ڈسکس ہوں گی. جب مقدمہ پہلے ہی ختم ہو گیا، پہلی پیشی پہ ہی آپ کا مقدمہ فارغ ہو گیا، تو اب اس کی باریکیوں میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تھے. وہ وہی تھے جو آپ کے بزرگ مانتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے جب یہ حدیث 695 نکالی بخاری کی کہ حضرت عثمان نے کہا ان کے پیچھے نماز پڑھو، اس سے پہلے ان کو کیوں نہیں کبھی توفیق ہوئی کہ آپ کو یہ حدیث بتاتے؟ اگر یہ اتنے مخلص ہوتے، انہوں نے تو آپ کو یہ بتایا وہ سارے کافر تھے. آج جب ہم نے حدیث بتائی ہے تو آپ نٹی گریٹی میں پڑھ گئے جی وہ کیڑے بدھے کے چک دے سن، اور جاؤ کام کرو اپنا، نکلو اتوں. ایک کہانیاں کسی اور نو کراؤ، تہاڈا واسطہ پڑھ لکھے بندے نال پیا ہے. ٹھیک ہے، میں تے وہ کہندے نے 100 سنار کی اور 1 لوہار کی. ٹھیک ہے، تے میں ایک بھی نہیں مارتا، صرف چکدا میں انج کر کے انج نٹ دیو. تسی رش کی وجہ سے لوگ خانہ کعبہ کی اصلی عمارت کے علاوہ سڑک پر نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ عمل تو درست ہے، لیکن صفیں متصل ہونی چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ اندر جگہ ہے اور آپ جو ہے وہ باہری مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح صفیں بچھا رہے ہیں، یہ تو خلاف سنت ہے. صف کا متصل ہونا ضروری ہے. بعض اوقات لوگ اپنا سفر بچانے کی خاطر بھی سڑک کے اوپر ہی صفیں ڈال دیتے ہیں. بھئی ادھر کرنے کیا گئے ہوئے ہو؟ اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جاتے ہیں یہ لوگ حرمین شریف ہیں، نماز کا سلام پھرتے ہی ہوٹل میں آ جاتے ہیں واپس. ہوٹل میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. 15 دن کے لیے وہاں گئے ہوئے ہو. حج اور عمرے والے کا کیا کام ہے کہ وہ ہوٹل میں آ کے بیٹھے؟ اسی تو چاہیے بھئی ایئر کنڈیشنڈ ہے مسجد، وہاں بیٹھے ذکر اذکار کرے. واش روم جانا ہے تو بہترین واش روم وہیں پہ اویلیبل ہے. ہوٹل میں آ کے کیا کرنا ہے؟ زیادہ کھانے کے لیے نکلنا ہے، وہ بھی حرمین کی وسینٹی میں پریمیسز کے اندر آپ کو بڑی سستی کھانے کی چیزیں جو بھی اس ریٹ کے اعتبار سے وہاں کے اعتبار سے ہیں، اب تو تھوڑی مہنگائی ہو گئی ہے، وہ مل جاتی ہیں. ہوٹل میں جا کے کیا لینا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ حج عمرے کے لیے جائیں ان کا ہوٹل دور ہی ہونا چاہیے، تاکہ ان کے دماغ میں خیال ہی نہ آئے واپس جانے کا. آپ فجر کے بعد چلے گئے ہوٹل میں، زور تک آرام کر لیا، زور کے بعد آئیں تو عشاء پڑھ کے جائیں. کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ ٹائم ضائع کرنا ہے؟ فوراً باہر نکلنے کی پڑی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کے بندو، زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، آئے ہوئے ہو، بہترین فیسلٹی اویلیبل ہے، وہاں بیٹھو. جتنی بڑی زبانیں ہیں ان میں قرآن کے ترجمے اویلیبل ہیں وہاں پہ. ویسے تلاوت کرنی ہے تو قرآن حکیم اویلیبل ہے، اور نوافل پڑھ سکتے ہیں. ٹھنڈا پانی اویلیبل ہے، کوئی ایشو نہیں اندر بیٹھنے میں. پھر بھی لوگوں کو بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر وہ سڑک پہ ہی نمازیں پڑھیں گے نا جی. البتہ جو بہت بوڑھے لوگ ہیں، حج عمرے کے لیے گئے ہیں، 10-15 دن پہلے ہی پہنچ گئے ہیں، ان کو یہی چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ بجائے، اگر ان کا ہوٹل دور ہے اور وہ حرمین میں جانے میں انہیں تردد ہے، یہ نہ ہو کہ وہ حج سے پہلے ہی اپنی اتنی انرجی ایگزاسٹ کر لیں کہ جب انہیں منا میں یا عرفات میں جانا پڑے تو بالکل ہی رہ جائیں. تو ان کے لیے یہی ہے کہ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہر ہوٹل کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے، موجود ہوتی ہیں، وہیں پہ نمازیں پڑھیں، تاکہ ایٹ لیسٹ جو بڑی ایکٹیویٹی ہے نا حج کی، اس کے لیے اپنی انرجی کو بچا کے رکھیں. میں بوڑھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور جب حج کر چکے ہیں تو پھر جتنا رسک لے سکتے ہیں لیں، لیکن اس سے پہلے رسک نہ لیں، کیونکہ کئی لوگ پھر چل کے پاؤں میں اتنی عادت نہیں ہوتی چلنے کی، پھر طواف پہ طواف اتنے زیادہ کر لیتے ہیں کہ پاؤں ان کے لیے پھر وہ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب ایکٹیویٹی کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت بالکل رہ گئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے.
حرم میں طواف والے لوگوں کے سامنے نوافل پڑھنے سے پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہوا. یہ کس کا سوال ہے یار؟ اب پڑھو. ہاں جی کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ رم کیا لکھا ہوا ہے؟ رم کیا چیز ہے؟ نہیں لمبی نہیں، یہ تو مذاق ہی نہیں، میں نے یہ لفظ پوچھا ہے صرف، ورنہ تو ہر بندہ میرے سے بات کرے گا، میں تو اگلے ہفتے اٹھوں گا. یہ رم لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ دام تو زبر کے ساتھ ہے. ہاں جی کیا سوال ہے؟ ایک لائن میں بتائیں. سوال یہ ہے کہ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جو کر لیتے ہیں وہ جو ادھر ہی نفل نیند لیتے ہیں، تو جو طواف والے ان کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں. نہیں اس پہ تو میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، نہیں گزر سکتے آگے سے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ طواف، میں سن لیے سوال. طواف والے جو لوگ ہیں نا جی، وہ طواف کرنے کے بعد جب نفل پڑھنے لگے تو اپنے سامنے کسی کو بٹھا لیا کریں. میں اپنی وائف کے ساتھ گیا تھا تو وہ سامنے اس کو بٹھا لیتا تھا، تو 2 نفل پڑھ لیے، وہ سترا ہوگی سامنے، پھر آپ بیٹھ جائیں اس سے پڑھا لیں. 2 گیم ہے تو ایک بندہ آگے بیٹھتا جائے اور اس کے پیچھے وہ نفل پڑھتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ جو طواف والے گزر رہے ہوتے ہیں نا نمازی کے آگے سے، اس میں نمازی گناہ گار ہو رہا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ نیت کر رہا ہے کہ طواف والے اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، وہاں پہ مینج کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے.